بعد صلی اللہ علیہ وسلم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا مراقبہ صوفیہ کرام کے مشہور قول ہوش بردم، جس کو دیگر صوفیہ کرام ہوش دردم بھی کہتے ہیں۔ اکثر بیشتر محفل سما میں جب صوفیہ کرام پر کوئی وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تب شمع محفل ان کے پیر و مرشد ایک نعرہ دیتے ہیں، ہوش بردم، یعنی اپنی سانس کی طرف ہوش پیدا کرو۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ محفل سما میں جو تم پر جو نور نازل ہو رہا ہے، جو رحمت نازل ہو رہی ہے، اور جو کچھ خاص رحمتیں جو تمہارے لطائف پہ نازل ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بے ہوش ہو جائیں اور آپ اس لطائف سے کے اوپر جو ہونے والے نور کی بارش ہے اس سے بے خبر ہو جائیں۔ حضرت خواجہ سید افتخار علی وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہوش رکھ دم پر کبھی، ہوش رکھ دم پر کبھی، واقف ہو دم کا ایک دم۔ ہوش رکھ دم پر کبھی، واقف ہو دم کا ایک دم، دم بدم دم کا نہیں آنا بس جانا بس۔ یعنی تو جو کچھ بھی کر رہا ہے زندگی کے اندر وہ کرتا رہے، مگر یہ دھیان رہے کہ اپنے سانسوں کے اوپر جو ہے بے ہوشی نہ ہو۔ ایک حیوانوں کی طرح سانس نہ لے، حیوانوں کی سانسوں کے اندر اور ایک انسان کی سانس میں صرف خبری اور بے خبری کا فرق ہے۔ جو حیوان سانس لے رہے ہیں وہ بے خبری میں لے رہے، انہیں اس کا علم نہیں ہے، اور حضرت انسان جو ہے وہ اگر سانس لے رہا ہے تو وہ جو ہے ہوش میں لے۔ سب میں پہلے پیر کامل آپ کو ہوش کی تعلیم عطا کرتے ہیں کہ سب میں جو اہم چیز ہے تمہارے پاس وہ ہے سانس، وہ ہے دم۔ انسان جو دنیا میں آ کر پہلی چیز جو لیتا ہے وہ سانس ہے، اور جو آخری چیز چھوڑتا ہے وہ سانس ہے۔ سب میں پہلی چیز، وہ نہ ماں کا دودھ پیتا ہے نہ پانی پیتا ہے، سب میں اول اگر کوئی چیز لیتا ہے اور وہیں سے اس کی ابتدا، پہلی سانس اگر اس نے لے لیا، اسی کا نام ہے یوم پیدائش، اسی کا نام ہے ڈیٹ آف برتھ۔ وہیں سے وہ شروع ہو جائے گا کہ سانس لیتے ہی سانس، پہلی سانس سے شروع ہو گیا اور آخری سانس پہ وہ ختم۔ اور یہ دم کی ویلیو کیا ہے؟ پیر کامل سمجھاتے ہیں کہ ساری کائنات اگر تمہیں دے دیا جائے تو کیا تم اپنا دم دے دو گے؟ تو آپ کہو گے کہ اگر دم ہی نہیں رہا تو ہم ہی نہیں رہیں، کیونکہ اگر میں زندہ ہی نہیں رہا، کیونکہ زندگی و موت کا جو ہم چیک کرتے ہیں وہ دم سے کرتے ہیں، کیونکہ جب تک دم ہے تب تک ہم ہیں، دم گیا ہم گئے۔ اس لیے اکثر بیشتر جو ہے کسی کی موت پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کا دم نکل گیا، اور کسی کی بات کا وزن دیکھنے کے لیے بھی ہم دم کا استعمال کرتے ہیں کہ ان کی باتوں میں دم نہیں ہے، یعنی یہ ایک اہم چیز ہے اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دھیان رکھنا، آپ کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی بھی اگر چینجز آتا ہے تو اسی وقت جو ہے آپ کی سانس میں تبدیلی آئے گی۔ تو یہ کیوں اس کے اوپر اتنا زور دے رہے ہیں؟
تو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جو اپنی دم کی کرتا ہے نگہبانی، اسی پہ منکشف ہوتے ہیں اسرار خدا دانی. یعنی اس سے بڑھ کر انعام کیا ہوگا کہ اللہ کے رموز جو ہیں آپ کے ہوش کے نگہبانی اور آپ کے دم کی نگہبانی سے ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ پیر کامل ایک دم میں خدا دکھلائے گا. پیر کامل ایک دم میں خدا دکھلائے گا، ورنہ خدا کو پانے ایک زمانہ چاہیے. کیا معنی ایک دم میں خدا دکھلائے گا؟ تو وہ تمہیں دم کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا، دم کی طرف تمہیں بلایا گیا کہ اپنی سانسوں کو پہچانو. جیسے وطن صاحب قبلہ کہتے ہیں نا کہ دم کے ہوش رکھ دم پر کبھی، واقف ہو دم کا ایک دم. جس ایک دم سے واقف ہوتے ہی تو وہ ایک دم ہوتا ہے کہ وہاں پہ تم خدا سے بھی واقف ہو جاتے ہیں کہ پیر کامل ایک دم میں خدا دکھلائے گا. تو ہوش رکھ دم پر کبھی، واقف ہو دم کا ایک دم، اور دم بدم دم کا نہیں آنا ابس. ابس یعنی بیکار، نہ جانا ابس. تو یہ دھیان رکھنا آپ کی پوری زندگی کا جو محور ہے وہ دم ہے. آپ کا خیال اور دم یہ دونوں جو ہے ملا ہوا ہے. آپ کے خیال میں اگر کسی قسم کی چینجز آتی ہیں تو فوراً جو ہے سانس بدل جائے گی، فوراً دم بدل جائے گا. اگر آپ غصہ کر رہے ہیں اس وقت آپ کی سانس کا جو پیٹرن ہوگا وہ چینج ہو جائے گا. اگر آپ کچھ اور دیگر ایسے مسئلے مسائل میں، اس وقت آپ کے سانس کا پیٹرن بدل جائے گا. اور غصے کے اندر ہیں، آپ کا خیال پورا جو ہے نار بنا ہوا ہے، اور اگر آپ اسی وقت ہوش کو سادھ لیتے ہیں اپنے دم کی طرف تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہونے لگا. اور جیسے ہی سانس کا پیٹرن اپنی جگہ پہ آ گیا تو فوراً جو ہے آپ کا خیال اسی جگہ آئے گا. اور جیسے جیسے آپ اپنے ہوش سنبھالنا شروع کریں گے تو سانس کے اندر یعنی آپ کا ہوش آئے گا کہ میں سانس لے رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں. تو یہ کیونکہ بچپنے سے ابھی تک ہم نے کبھی اپنے سانس پہ، اپنے دم پہ کبھی ہوش نہیں سادھا، کبھی ہوش سے دیکھا نہیں. مراقبے کا معنی ہی ہے نگہبانی، کیونکہ یہ لفظ رقیب سے بنا. رقیب کے معنی نگہبانی. اس لیے کہا گیا کہ جو اپنے دم کی کرتا ہے نگہبانی، یعنی اپنے دم کے اوپر مراقبہ کر کے بیٹھتا ہے تو اسی پہ منکشف ہوتے ہیں اسرار خدا دانی. اگر کوئی کچھ بھی آپ سے کہتا ہے اور آپ کو کسی قسم کی بھی یعنی غصہ آ رہا ہے، بس آپ اپنے سانس کو گہری لے لیجئے، اسی وقت دیکھو گے کہ سب چیز بدل جائے گا. مگر اس مراقبے کے اندر آپ کو نہ کوئی ذکر کرنا ہے نہ کوئی فکر. تو یہ مراقبے میں کرنا کیا ہے آپ کو کہ جو سانس آ رہی ہے صرف اس کو دیکھنا ہے، اور جو سانس جا رہی ہے اس کو دیکھنا، نہ کسی قسم کی چھیڑ کرنا ہے کہ یعنی گہری لینا ہے، نہ اس کو گہری چھوڑنا ہے. جیسی چل رہی ہے بس اس کو چلنے دینا ہے. اور آپ کو صرف اتنا ہی خیال رکھنا ہے کہ سانس آ رہی ہے اور سانس جا رہی ہے. آپ دیکھو گے کہ کچھ ہی وقت کے اندر جو ہے آپ کے اندر کافی تبدیلی آ گئی، صرف اتنے کے اندر. اور تم سمجھو گے بہت معمولی ہیں بات، ظاہر آپ کو لگتا ہے یہ معمولی، مگر جب آپ نگہبانی کرنا شروع کر دو گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مراقبہ سب مراقبوں کے اندر جو ہے ڈیفیکلٹ کیوں ہیں. سب میں ہارڈ مراقبہ ہے تو یہی ہے. تو اس مراقبے میں کرنا کیا ہے آپ کو کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت صرف آپ کو اتنا خیال رکھنا ہے کہ سانس میرے اندر آ رہی ہے اور سانس میرے اندر سے باہر جا رہی ہے. کوئی ذکر کرنا ہے نہیں، کوئی ذکر نہیں. وہ ذکر کے لیے ایک الگ طریقہ، الگ مراقبہ ہے. اس مراقبے کے اندر صرف آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کی جو آنے والی سانس ہے اس پہ آپ کو خیال رکھنا ہے، اور جانے والی جو سانس ہے اس پہ خیال رکھنا ہے. یعنی جو بھی سانس آئے وہ ہوش کے ساتھ، اور جو سانس جائے وہ ہوش کے ساتھ. بہت آسان طریقے سے یہ مراقبہ ہے، لیکن جب آپ کرنا شروع کرو گے تو آپ یہ دیکھو گے کہ یہ بہت مشکل مراقبہ ہے. بظاہر دکھنے میں آپ کو آسان ہے، مگر یہ دھیان رکھنا کہ یہ جیسے ہی مراقبہ آپ شروع کر دیے تو انشاءاللہ العظیم آپ اپنے اندر اور اپنی روحانیت کے اندر بہت ساری ترقیات دیکھیں گے. میں الگ الگ مراقبے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسی کے اوپر کوئی مراقبہ سوٹ کرے گا، کسی کے اوپر کوئی مراقبہ، کوئی کسی مراقبے سے پہنچے گا، کوئی کسی مراقبے سے پہنچے گا، کیونکہ ہر ایک کی روح کا اپنا تقاضا ہے. اس لیے میں ہر طرح کے مراقبے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کسی نہ کسی مراقبے کے ذریعے پہنچ ہی جاؤ گے.
تو اس میں کرنا کیا ہے کہ اپنے ہوش کو سادھنا ہے، اپنے دم پہ ہوش رکھنا ہے کہ جو سانس آ رہی ہے بس اس پہ ہوش رکھنا ہے، اور جو سانس جا رہی ہے اس پہ ہوش رکھنا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی چھیڑ نہ یہ۔ اب کہیں گے کوئی ذکر کرنا ہے، تو کوئی ذکر بھی نہیں۔ کیوں؟ تو سانس میں خود ایک ذکر موجود ہے، دم میں خود ایک ذکر موجود ہے، دم ہمدم کا ایک ذکر کر رہا ہے۔ مگر جب آپ ہوش میں آ جائیں گے، جب آپ کو سانس کے اوپر جب آپ کا ہوش پوری طرح سے آ جائے گا، تب آپ دیکھو گے کہ اس میں کون سا ذکر پوشیدہ ہے، کیونکہ اس کو بتایا نہیں جا سکتا ہے۔ وہ ایسا ذکر ہے، وہ ذکر خفی جو اس کے اندر چل رہا ہے، اس کو کوئی سنایا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے تو اس کو خفی کہتے ہیں نا۔ خفی کے معنی وہ ہے جس کو بتایا نہ جائے۔ یہ خفی اور خفی ذکر اس کے اندر جاری و ساری ہے۔ تو اس کے لیے کہنے کا مقصد یہ، جب آپ اس کے اندر گم ہو جاؤ گے، اس میں گم کا معنی اس میں ہوش میں آ جاؤ گے، جب اس میں ہوش میں آ جاؤ گے تو ظاہراً جو ہے نا آپ بے ہوش دکھو گے، مگر باطن میں آپ ہوش میں آ جاؤ گے۔ تو اتنا ہی آپ کو ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔